الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کافی ہمیں ڈاک بھی وصول ہوئی، کچھ ہم نے اپنے محلے ارد گرد میں بھی نظر بڑھائی، جس پہ یہ مسئلہ بڑا اہم اور گمبھیر ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی بیان کریں گے، کچھ علماء کرام کے بھی شامل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے وراثت کا مسئلہ، یہ ایک آئیڈی مسئلہ ہے جس کو آج کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پنجاب میں پھر کوئی 1% مان لیتا ہے، لیکن سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، کے پی میں چلے جائیں، جی پی میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، کوئی بندہ اس اللہ کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات ورثہ کی تقسیم کی تفصیل جو بتاتی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب اسی وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر واجب الادا ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ ایک صورت تھی، ایک صورت میں سے ایک چند آیات بیان کی ہیں میں نے آپ۔ اس سے اگلی صورت جو اسی صورت کا کچھ حصہ ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو اس میں سے جو چھوڑا جائے 1/4 تمہارا ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد اور عورتوں کے لیے 1/4 مال ہے جو تم چھوڑ کر مرو، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ بس اگر تمہاری اولاد ہو جو تم نے چھوڑا اس میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی یہ میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ بس اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہے۔ وصیت کی بات جو ہو چکی ہو یا قرض کے بعد بشرطے کے اوروں کو نقصان نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 تھی۔ اور وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں کلالہ یعنی اکیلا، کلالہ کے نام مطلب دیا گیا کہ بندہ اکیلا، والدین اور اولاد کے بغیر کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر بہن مرے تو وہ مرد خود اس کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور اگر وہ 2 عورتیں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر بھائی بہنوں میں کئی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مانند ہوگا۔ اللہ تم پر واضح کرتا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یہ بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 تھی۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جداد حقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے اسے اتارے،
جن لوگوں سے اس نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں وہ وعدوں کو پورا کرے، تقسیم کے وقت جو رشتہ دار یتیم اور مساکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ حصہ دے۔ نمبر 3، اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا ہو اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو متوفی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں ہی تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم میں جائز حقداران کا ذکر کرتے ہیں۔ صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی۔ نمبر 6، اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو یعنی اس کے ارد گرد کوئی اور رشتہ دار نہ ہو، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائیوں کو جائے گا اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں، پھوپھی، چچا تایا یا ان کی اولاد کو ملے گا۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی یا اگر زیادہ ہیں تو بیویوں کا حصہ۔ نمبر 1، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں 1/8 یا چوتھائی 1/4 ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہوگا۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں 1/8 حصہ بیوی کا ہے، چھٹا حصہ شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر شوہر کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ بیوی کے لیے 1/8 حصہ اور جائیداد کا 1/6 حصہ شوہر کے والدین کے لیے مختص ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیوی کے لیے جائیداد کا 8واں 1/8 حصہ ہے اور شوہر کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی 1/4 ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 9، اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ 1/2 یا چوتھائی 1/4 ہے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ہے اور نصف 1/2 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور چھٹا 1/6 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ شوہر کے لیے چوتھائی 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے مختص ہے۔ اگر بیوی کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا، اس میں شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا یعنی چوتھائی حصہ ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا 1/6 حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں 1/8 حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد فقط لڑکیاں ہی ہوں یا 2 یا 2 سے زائد، جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں 1/8 حصہ بیوہ ماں کا ہوگا اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کا کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ہے، 8واں 1/8 حصہ بیوہ ماں کے لیے ہے اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہے تو ان حصہ
نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقے سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ضرور ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ، ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں یا دو یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ باپ کے لیے چوتھائی 1/4 حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے، اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ باپ کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ اور ماں کے والدین کا 1/6 حصہ ہوگا۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ، اگر بیٹے کی اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں سے صرف ماں ہو تو چھٹا 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اگر صرف باپ ہو تو چھٹا 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کی جائیداد کا 1/4 حصہ یعنی چوتھائی حصہ اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹی کی بیوہ کے لیے 1/8 حصہ اور بیٹے کے والدین کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ یعنی 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ 1/8 حصہ اور بیٹے کے والدین کے لیے 1/6 حصہ یعنی چھٹا حصہ ہے۔ اگر بیٹا رڈوا ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہی ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہے اور 2/3 حصہ باپ کا ہے، اور اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے اور باقی باپ کا ہی ہے۔ بیٹی کی جائیداد میں والدین کا حصہ، اگر بیٹی کی اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو چھٹا حصہ 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 1/6 حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کی اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ملے گا، اور نصف 1/2 جائیداد بیٹی کے والدین کے لیے ہوگی، اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہے، اور اگر والدین میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 1/4 حصہ اور والدین کا 1/6 حصہ ہوگا۔ اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر بیٹی کے بہن بھائی ہیں تو ماں کے لیے جائیداد کا چھٹا 1/6 حصہ ہوگا اور باقی باپ کو ملے گا۔ کلالہ، یہ اس کی پہلے آپ ڈیفینیشن سن لیں کلالہ کی۔ کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہو اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہو۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہو، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہو، اور اگر اس کا صرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے، یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہے۔
اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو سب جائیداد کے 1/3 حصے کے میں شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی جانا نانو یا چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں یا ان کی اولادوں میں سے ضرورت مند ہوں، ان میں ایسے تقسیم کی جائے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر کلالہ کے سگے بہن بھائی ہوں، اگر کلالہ مر جائے اور ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کی جائیداد کا نصف حصہ 1/2 حصہ ہے، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو اس کے لیے جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ ہے، اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورت ہوں تو ساری جائیداد ان ہی میں تقسیم ہوگی۔ مرد کے لیے دگنا حصہ اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے، اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے، اور ہر طبقہ کے لیے جو ماں باپ اور عزت و کرب چھوڑ ہم نے وارث قرار دیے ہیں، جن سے تم نے عہد کر لیے ہیں، ان کو ان کو دو۔ مرد کے لیے جو ان کے والدین ہیں اقربا چھوڑیں ایک حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اس میں جو ان کے والدین اور اقربا چھوڑیں تھوڑا یا زیادہ مقرر کیا ہوا ایک حصہ ہے۔ جب رشتہ دار یتیم اور مسکین تقسیم کے موقع پر حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دو، اور ان سے نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر فقط لڑکیاں ہی ہوں یہ 2 یا زائد تو ترکے کے 2/3 2/3 ان کا ہے، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف 1/2، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے اگر متوفی کی اولاد ہو ترکے کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں گے۔ ماں کے لیے ترکہ کا 1/3 حصہ ہے، اور متوفی کے بہن بھائی بھی ہو تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ بعد تمیل وصیت جو وہ کر گیا ہو، بعد نہ قرض کے تم نے نہیں جانتے کہ تمہارے ابا یا تمہارے بیٹوں میں سے نفع رسائی میں کون تم سے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ اور آگے تھوڑا سا اور بیان کرتے ہو، جو ترکہ تمہاری بے اولاد بیویاں چھوڑیں تمہارے لیے اس کا نصف یعنی 1/2 حصہ ہے، اور ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس کا ترکہ کا وہ چھوڑیں 1/4 حصہ ہے۔ اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو وہ کر گئی ہیں ہوں کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو جو ترکہ تم چھوڑو ان عورتوں کے لیے اس کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے۔ اگر تمہارے اولاد ہو تو ان عورتوں کا ہی ترکہ میں 1/8 حصہ ہے جو تم چھوڑو۔ بعض از طویل وسیع جو تم نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے، اور اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اگر تعداد میں ان سے زیادہ ہو تو بعد ایسی کی گئی وصیت کی تعمیل جو کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو یا ادائیگی قرض کے لیے سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ وصیت من جانب اللہ ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہلاک ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، پس اس کی بہن کے لیے اس کے ترکہ کا نصف حصہ ہوگا۔ اور اگر عورت ہلاک ہو جائے، اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا وارث کا بھائی ہوگا، اور اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو اس کے لیے اس کے ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دگنا حصہ اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ کچھ قرآن کے فرمودات تھے، اس کے بعد کچھ حدیث بھی آپ کو بیان کر دی، کچھ اس میں علماء کرام کے بھی کہا جاتا ہے۔
آج کل معاشرہ بڑی عجیب سمجھ پہ چل رہا ہے. وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک فرض ہے جو میت پر واجب ہے اور واجب الادا ہے. جب اس وقت واجب ہے جب اس کا کچھ بچ جائے، اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا وہ ادا ہو جائے. اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی ضروریات تھیں، کچھ وہ مخلوص تھا کہ دو سباب پہ اگار دیا ہوا تھا، وہ ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس کو وہ ترکہ کہیں گے. وہ ترکہ برابر وراثت میں رشتہ داروں میں، جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی سورۃ النساء کے حوالے سے بیان کیا، اس کے مطابق اس تمام میں تقسیم ہوگا. آج کیا ہے؟ آج اگر کوئی بہن کسی سے حصہ مانگ لے تو اس کی رشتہ دار، اس کا کوئی بھائی رشتہ دار نہیں رہتا، اس کی کوئی بہن رشتہ دار نہیں رہتی. اس کی خالائیں، اس کی چچی، اس کی ماموں، یہ سارے اسلام سے غافل ہیں. ڈیڑھ ڈیڑھ گز کی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور دین اسلام پہ قائم نہیں ہے. ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. جو حصہ بیچاری لڑکی مانگ لیتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک عذاب بن جاتا ہے. اگر خاندان میں کسی کی شادی آ جائے، اس کے بھائی کہتے ہیں نہیں اس نے ہم سے حصہ مانگ لیا، ان کو مت بلائیں شادیوں میں. تو فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جی وہ ہماری بہن کو مت بلانا، اس نے ہم سے حصہ مانگ لیا. سگی ماں مر جائے تو اس کو نہیں بلاتے کہ چہرہ نہ دیکھ، بلیک میل کرتے ہیں. اور خدا تمہیں غرق کرے، خدا تمہیں غرق کرے، تمہارے منہ اس دنیا میں بھی کالے ہوں گے اور آخرت میں بھی کالے ہوں گے. میرا اللہ میں پورا اعتماد ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ سندھ میں چلے جائیں، قرآن پاک سے شادی کر دیتے ہیں، اپنے کسی پاگل ملازم سے شادی کر دیتے ہیں بہن کہ ہماری وراثت کا حصہ نہ چلا جائے. میری کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری 3 ماہ میں میرے پاس 7 ایسے کیسز آئے ہیں جن بیچاری بہنوں نے حصے مانگے ہیں، ان کے بھائیوں نے قطع طلب کر دیا، ماں نے بھی قطع طلب کر دیا، باپ نے بھی قطع طلب کر دیا. کیا ہو گیا جی؟ اس سے حصہ مانگ لیا. تو اللہ کے بندو، یہ تم کون ہوتے اسے دینے والے؟ یہ میرے نبی کریم کی شان ہے. اس سے پہلے زندہ دفن کر دیتے. آپ مسلمان نہیں ہو. کسی صورت میں بھی جو بندہ نبی پاک کے فرمودات کا انکاری ہے، یہ انکار ہے. آپ کسی مولوی، کسی عالم سے پوچھو. آج ہمارے عالم بھی یہی کر رہے ہیں، عالم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کھا جاتے ہیں. تو کھا کے بڑے فوج سے کہتے ہیں یار اس کو نہ بلانا، فوجی پہ نہ بلانا، خوشی پہ نہ بلانا، اس نے ہم سے حصہ مانگ لیا. اور یار لعنت ایسے لوگوں کو، خدا کی 1000 لعنت ہو گئی، چہروں پہ برس رہی ہے. خدا نے نور دیا، انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک کی امت پیدا کی ہے. یار اس سے بہتر ہے آپ کافروں میں چلے جاؤ، عیسائیوں میں چلے جاؤ. یہ جو ترکہ ہے، یہ جو نبی پاک اپنی بیٹیوں کو بھی دیا ہے. یہ میں چند دن پہلے ایک اسٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا زمیندار تھا، وڈیرا تھا. اس نے اپنی صرف اس لیے بیٹی کی شادی اپنے ایک پاگل گیل مفوق الحال ملازم سے کر دی. بعد میں اس کو قتل بھی کروا دیا کہ یہ گھر کی زمین ہے، گھر میں رہے، گھر کی جائیداد گھر میں رہے، یہ اس کے بھائیوں کے سنگ ہے. وہ یار جتنا بھائی اپنے والدین کی دعا کرتے ہیں نا، وہ سب کو پتا ہے. آج بیٹیاں ہر طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں وہ والدین کی بخشش کے لیے. اور یہ جو جن کا کوئی ترکیب حصہ نہیں ہے، خالہ ہے، ماما ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، وہ خام خواہ کے مامے بن جاتے ہیں درمیان میں. خدا کی قسم ان کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے. داڑیاں رکھی ہوئی گل گل کی، تہجد پڑھتے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے، داتا دھال جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، بادشاہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. اور لعنت ایسے مسلمانوں، لعنت ایسے مسلمان میں نبی پاک کے فرمودات پر عمل درآمد نہیں کرتے. ان کے چہروں پہ دیکھنا، ان کی یہ نمازیں، اللہ پاک ان کے چہروں کو مارے گا. نبی پاک نے ایک قانون وضع کر دیا ہے، شریعت میں قانون نافذ کر دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟
آپ اپنی بچیوں کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اگر کیا سمجھے کہ ہم اپنے رشتے داروں کا، ماں باپ کا منہ بچی کو نہ دکھائیں گے تو کیا وہ بچی بخشی نہیں جائے گی؟ کیا وہ عورت بخشی نہیں جائے گی کہ آپ اس کی ماں کا منہ نہ دکھائیں گے، باپ مر گیا اس کا چہرہ نہیں دکھائیں تو کیا وہ بخشی بھی جائے گی؟ میرا خیال ہے آپ سے بہتر بخشی جائے گی اور اس کے چہرے پہ آپ سے زیادہ نور ہوگا۔ یہ تھی آج کی بات، یہ اس لیے کرنا ضروری تھی کہ بہت ساری خواتین ہیں، میری 2 بیٹیاں ہائی کورٹ میں لائے ہیں، ان کے پاس اکثر یہ وراثت کی کیس 3 ماہ میں 7 سے زائد کیسز آئے ہیں، ٹوٹل 12 کیسز بیٹیوں کے پاس ہیں۔ تو بعد میں تو میں نے آگے تم لوگوں کی قدر بھی کروا دیا ہے، سلح فائی کرو، جو حصہ بندہ دے دے، تو اس میں ہم بعض ٹول مگر ایسے بھی ہیں جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اردو کے پٹھے نالائق ہیں، نالائق ہیں، بالکل بیکار ہیں، اس معاشرے کے لیے وہ بالکل فروٹفل نہیں ہے، بالکل فروٹفل نہیں ہے اس معاشرے کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں دیں، ہمارے باپ کے، بھائی تمہارے باپ کا نہیں، یہ تمہارے دادا پردادا کا ہے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اگر آپ کا بھی حصہ ہے، خدا نخواستہ وہ بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے جو آج سب سے بڑا ادھیکاری ہے، تو اس کی وراثت میں سے بھی اس کی بہن، اس کے بھائیوں کو بھی ساتھ جاتا ہے، یہ قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ ایک ذکر کیا کہ کوئی وڈیرے قرآن پاک سے شادی کراتے بچی ہوئی کچھ ایسا کرتے، اگر ہم غور تھوڑا سا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب تھے، جو پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ رکھنے کے بالکل قریب تھے، تھوڑا سا اور نبی پاک سوچ لیتے تو وہ وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حصہ رکھ جاتے۔ پھر آپ لوگ بھی کیا کرتے، یہ جو آج بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، پوتھیوں کو حصہ نہیں دے رہی، خالاؤں کو حصہ نہیں دے رہے، میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں جو مسجد کو دے جاتے ہیں، بھئی یہ میرا یہ حصہ جو ہے یہ مسجد کو دے دینا، مسجد کے کام آئے گا، لوگوں کو کرے گا۔ اور آگے بدبخت ایسے ہیں جن کو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے نام لگوا لیتے ہیں اور مسجد کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے۔ میرا ایک جانے والے تھے، انہوں نے اپنا مکان، بزرگ عورت تھی، اللہ لوگ تھی، وہ بزرگ عورت جب حاجی کر کے آئیں تو انہوں نے آتے ہی سوچا کہ میری 5 بچیاں ہیں، تو سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، آباد ہیں، ایک بیٹا ہے وہ کویت میں تھا، انہوں نے اپنا مکان مسجد کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے دیور کو بلایا، وہ بھی صاحب حیثیت تھا بندہ، ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ تھا، جائیداد تھی اس کی جلال پور جٹا میں، مین اڈا ٹاؤن پہ اس کی 2-3 دکانیں بھی تھیں، گھر بھی تھے، 2 بیٹیاں تھیں اس کی۔ اس نے وہ مکان کیا کہ جناب میں یہ مسجد کو دینا چاہتی ہوں، اس نے کہا جی آپ مسجد کو رہنے دیں، مسجد کا میں خزانچی ہوں، میں مسجد کو دے دوں گا، آپ اس کا جو ہے نا ریٹ لگوا دیں۔ وہ ایک مستری فیس صاحب سے ان کو بلایا گیا، انہوں نے جناب وہ ریٹ لگایا 38,000 روپے، اس وقت 1990 میں اس کا ریٹ لگا، 1990 میں اس کا 38,000 روپے ریٹ لگا، آج اس کی کم و بیش 38 لاکھ مالیت ہے۔ انہوں نے وہ مکان مسجد کو بھی نہیں دیا، نہ مسجد کا آج تک مسجد میں کوئی رسید کٹی ہے۔ میں نے بارہا لوائقین کو کہا کہ بھائی وہ بڑے عذاب میں ہیں، آپ اپنی ماں کے نام مکان لگوا لیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ مرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا ان کو، لیکن کوئی حرج ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم دنیا میں دنیا کی لالچوں میں آ کے یہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کتنی بڑی برائی کر رہی ہے، اور جب احساس ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر ہم اللہ کو کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ بھیج دیں، ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ ٹائم دیا ہے، اس کو گین کرو، اسی میں اپنی جو کسی کی حق تلفی کر رہے ہو اس کا وفا کرو، منت سماج کر اس کو مناؤ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، اور
بہنوں کا تو رتبہ بڑا بلند ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اگر بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ, ہاتھ میں کچھ چیز لے کے جاؤ. نبی کریم نے بہن کی بہت زیادہ شان بیان کی ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں, بہن کو تکلیف دینے کے کہتے ہیں بہنائی کو قتل کر دیں گے اگر تم نے حصہ نہ لکھ کے دیا تو. بھائی خدا کے بندے, مارنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے, بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے. آپ کس طرح مار سکتے ہیں کسی کو؟ کون کسی کو کس طرح مار سکتا ہے؟ وہی مار سکتا ہے جب تک میرے اللہ کی طرف سے کن فیکون کا حکم نہیں آنا. کن کا مطلب ہے ہو جا, فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا تکیہ اسلام پہ ہے, مسلمانیت پہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے, اللہ پاک پہ ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتے, کبھی بھی نہیں ڈرتے. کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ جو آیا اس دنیا میں اس نے جانا ہے. ہم ہندو نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمیں کسی موت کا ڈر نہیں ہے. مرنا تو ہے, ایک دن مرنا ہے. جو آیا اس نے مرنا ہے. ہمارے اجداد چلے گئے, ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, ان کے رفقار چلے گئے. ان سے عظیم ہستیاں تو نہیں ہم لوگ کہ ہم نہیں جائیں گے. کہ ہم وعدہ وہی تو نہیں کر کے اللہ پاک سے ہم نہیں آئیں گے. ادھر بیٹھ کے ہم بدماشیاں کریں, لوگوں کے حق کھائیں, لوگوں کے حق تلفیاں کریں, چھینا جپٹی کریں, ہم کسی کو منہ نہیں دیکھنے دیں گے. بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہے کس کھیت کی مولی ہو؟ کس طرح تم روک سکتے ہو؟ جب خدا کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے تو چہرہ اس کو اللہ پاک دکھا دیتا ہے, یہ ہے دیکھو, یہ ہے, یہ تمہاری ماں مری, یہ تمہارا باپ مرا, یہ چہرہ تم گھر بیٹھ کے دیکھو. میری آپ تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, عدالتوں میں اس وقت تقریباً 37 لاکھ کیسز پنجاب میں ہیں. 37 لاکھ پنجاب میں ہیں. ان میں سے موسٹلی جو ہے وراثت کی, دوسرے نمبر پر طلاق ہوں گے, یہ کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض بھائی جو اتنے بغیر یہاں نکل کہتے ہیں بہنوں کو, کہتے ہیں بہنوئی کو چھوڑ کے آ جاؤ, ہم تمہیں رکھ لیں گے. اور بھائی تم خود سسرال کے گھروں میں ذلیل و خوار ہوتے ہو, جا کے کتے کی زندگی گزار رہے ہو, تم بہنوں کو کیوں جاڑ رہے ہو بھی ساتھ؟ وہ اپنے گھروں میں خوشحال ہیں, انہیں رہنے دو خوشحال. ہم نے بچے ان کے پڑھ لکھ گئے ہیں, مجھے مار رہی ہیں اپنے گھروں میں. آپ لوگ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور اللہ کے حضور جواب دے ہو اور کھاتے رہو گے, کھاتے رہو گے, ضرور کھاتے رہو گے. یہ میرا ایمان ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی دنیا میں اس کا حساب دے کے جائے گا. کسی کو کہہ دینا کہ فلاں کی وجہ سے میری ماں مر گئی ہے, فلاں کیس کرنے کی وجہ سے میری ماں مر گئی ہے. بھائی 12 سال بندہ بیمار رہتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, اس میں کسی کا کیا دوش ہے؟ آج لوگ 4 دن نہیں گزارتے, بیمار ہوتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, بدوا ہو گئی؟ نہیں, توبہ نعوذ باللہ. جس نے آیا, جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں نے نہیں جانا, پھر میں بس ضد لگا کے بیٹھ گیا, اللہ میں نے نہیں جانا. جانا ہے, سب نے جانا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو عقل دے, شعور دے, سمجھنے کی توفیق دے. نبی پاک کی دی تعلیمات پر, قرآن پاک کی تعلیمات پر, یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام جو ہے مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. اب ناروے میں چلے جائیں, ڈنمارک میں چلے جائیں, بیلجیم میں چلے جائیں, اسپین میں چلے جائیں, اٹلی میں, وہ ہمارے قوانین عمر راز حضرت عمر علیہ السلام کے وضع کردہ قوانین اپنے ملک میں چلا کر آج وہ ملک چلا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں جی ہمارا اپنا ہی آئین ہے, اپنا ہی کریں گے. ہم قرآن کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, ہم حدیث کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. کسی عالم دین کو مولوی صاحب ہمارے ہی ہیں, کھانا کھلا دیں گے, یہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے حق میں فتویٰ دے دیں. عدالتیں بنی ہیں اسی لیے بنی ہیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا عدالت چلے جائیں, جو عدالت فیصلہ کر وہ آپ سب منن قبول کریں. یہ ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری شروع ہوئی ہے, بہت زیادہ. یہ گرمی کا نتیجہ, یہ ہر سال لہر آتی ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی پولیس والے کا, کسی اسپتال والے کا کوئی نہیں ہے دوش. وہ جا کے تو نہیں کہتا اس کو قتل کر دو, اس کو مار دو, نہیں. گرمی کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, لامالا وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس نے وہ غصہ نکالنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں, ہمیشہ ٹھنڈا, کول ڈاؤن نہیں. کول ڈاؤن رہیں گے, گھر میں بھی سکون رہے گا, باہر بھی سکون رہے گا. کوشش کریں اپنے گھروں کو آباد کریں, جا کے لوگوں کے
خاندانوں کے گھروں میں بات نہ کریں کہ سسرال چلے جائیں گے جی، گھر تالے لگا جائیں گے جی، تو یہ بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی کو زیادہ سمجھو، ہر طرف یہ چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل درآمد کرو، اللہ پاک رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور چہرے بھی آپ کے سرخ و سفید ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلم امہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں نبی پاک کے وضع کردہ قوانین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔